حیض کے مسائل تو آپ کو بتا دیے تھے، اب ہے استحاضہ، اور استحاضہ کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بیماری کی وجہ سے جاری ہونے والا خون ہوتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے اگر جسم کے کسی حصے سے خون جاری ہو تو اس سے ناپاکی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نماز ترک کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے آپ کو اور مجھے چوٹ لگ جائے اور زخم سے خون بہنے لگ جائے تو خون تو بہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز معاف ہو جائے گی، روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو بس خواتین کے ساتھ بھی یہ استحاضہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بیماری کی وجہ سے جاری ہونے والا خون ہے، اور اس میں شرعی احکام کی وہ پابند ہوتی ہے، لہٰذا نماز بھی اسے ادا کرنی ہوگی اور وہ روزہ بھی رکھے گی اگر وہ بالغہ ہے، یعنی پہلی بار اس کو یہ بلیڈنگ نہیں ہوئی ہے یا 9 سال سے کم عمر میں، تو وہ نماز بھی اسے پڑھنی ہے اور روزہ بھی اسے رکھنا ہے۔ اب یہ چند صورتیں ہیں کہ استحاضہ کب کب ہوتا ہے، تو یہ مختصراً، یہ پہلے ہی میں نے لکھوا لیا تھا، تو یہ مختصراً میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ 9 سال سے کم عمر میں اگر یہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو چاہے کتنے ہی دن ہو، یہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے۔ لیکن چونکہ اس عمر میں 9 سال سے پہلے بالغ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا یہ نماز روزے کی جو بات کر رہے ہیں وہ اس سے متعلق نہیں ہے۔ 55 سال کی عمر کے بعد اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو 55 سال کی عمر میں عموماً یہ عارضہ جو ہے مخصوص ایام بند ہو جاتے ہیں، اور اس عورت کو عائسہ کہا جاتا ہے، یعنی اب مایوس ہو جانے والی، عائسہ۔ تو یہ 55 سال کی عمر کے بعد اگر یہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بھی بیماری کا خون کہلاتا ہے، اور اس حالت میں وہ پاک ہی ہوگی، روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی اسے ادا کرنی ہوگی۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ خالص خون اگر آ جائے یا جس رنگ کا پہلے آتا تھا عادتاً، تو پھر اس کو حیض ہی قرار دیں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا کہ خون کے تصور سے لال رنگ ہی ذہن میں آتا ہے، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ یہ دوسری رطوبتوں کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، تغیر کو قبول کرتا ہے، لہٰذا اس کے 6 رنگ آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ کہ 55 سال کی عمر کے بعد آئے گا تو یہ استحاضہ کہلائے گا، لیکن اگر خالص خون آیا یا جس رنگ کا پہلے ان خاتون کو آیا کرتا تھا 55 سال سے پہلے، تو پھر یہ حیض ہی قرار دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ رنگت آئے گی تو پھر وہ استحاضہ ہے، نہ بیماری کا خون ہے۔ حاملہ کو دوران حمل اگر کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔ 3 دن سے کم کسی خاتون کو بلیڈنگ ہوتی ہے اور پھر وہ بند ہو گیا 3 دن سے کم آ کر، اور پھر 15 دن کے اندر اندر دوبارہ جاری نہیں ہوا، تو وہ بھی استحاضہ ہے۔ ایک عورت کی عادت 10 دن کی ہے، 10 دن سے جتنا بھی زائد ہوگا استحاضہ ہے۔ ایک لڑکی کو پہلی بار حیض آیا اور 10 دن سے آگے نکل گیا تو 10 دن سے جتنا بھی زیادہ ہے وہ استحاضہ کہلائے گا۔ ایک عورت کی عادت 10 دن سے کم کی ہے اور اب 10 دن سے زیادہ آیا تو عادت سے جتنے دن زیادہ ہوں گے وہ استحاضہ کہلائے گا، اور حیض یا نفاس سے فارغ ہونے کے 15 دن سے پہلے آ گیا تو وہ بھی استحاضہ ہے، یعنی 2 حیضوں کے درمیان 15 دن کا کم سے کم فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ایک خاتون پاک ہو گئی، ابھی 15 دن نہیں گزرے تھے کہ دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو گئی 10 دن کے بعد، لیکن 15 دن سے پہلے، تو اب یہ چونکہ بیچ میں پاکی کے 15 دن نہیں آئے تو اس کو نیا حیض قرار نہیں دیں گے، بلکہ یہ بیماری ہے، یعنی استحاضہ کا خون قرار پائے گا، اور اس حالت میں پھر یہ احکام ہوں گے۔